آپ کا بہت بہت شکریہ. آج آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمارے لیے نکالا اور بہت بڑا حصہ ہے آپ سب کا اس صوبے کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں اس کو ہائی لائٹ کرنے میں، اور جس طریقے سے آپ نے ہمارا ساتھ دیا ہے عوام کو صوبے سندھ کی سندھ حکومت کا اصل چہرہ کالا منہ دکھانے میں جو آپ لوگوں نے اپنا ساتھ دیا. پچھلے دن ان کے کو چیئرمین صاحب فرما رہے تھے کہ منہ کالا ہوگا، تو کالا تو ہو ہی رہا ہے ان کا. اور میں آج ہمارے ساتھ ہمارے پارلیمنٹری لیڈر بلال غفار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ہماری ایم پی اے ڈاکٹر سیما صاحبہ، ڈاکٹر عمران شاہ، جمال صدیقی، ہمارے ایم پی اے شہزاد قریشی اور ایم پی اے راجہ اظہر عدنان اسماعیل میرے ساتھ موجود ہیں. آج بھی ایک بڑا تاریخی دن ہے سندھ اسمبلی کا کہ اس ایوان کے اندر یہ یاد رکھا جائے گا اور تاریخ میں لکھا جائے گا کہ اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کے خلاف جو ہے قرارداد آج جمع کرائی گئی ہے سندھ اسمبلی کے اندر. اور ہمیں بڑا افسوس بھی ہوا ہے کہ ہم مجبور ہوئے کہ لیڈر آف دا ہاؤس کے خلاف جو ہے نا ہم اس قرارداد کو آج سندھ اسمبلی میں ہم نے پیش کیا ہے. میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے چاہوں گا کہ میں اپنے تمام سینئر جرنلسٹ جو ہیں جو بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ، آپ کو میں بتاؤں کہ اس قرارداد کے الفاظ کیا ہیں. یہ ایوان تاریخ ساز سندھ اسمبلی میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے نفرت انگیز تعصب اور دھمکی پر مبنی بیان کی مذمت کرتا ہے. مراد علی شاہ نے نہ صرف ریاست پاکستان کے خلاف تقریر کی بلکہ اس معزز ایوان کے ارکان کو باہر پھینکنے کے جملے بھی استعمال کیے. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی تقریر انتہائی شرمناک ہے اور لسانی اکائیوں کے درمیان نفرت پھیلانے کا ایک ایجنڈا ہے. سندھ نے پاکستان بنایا. مراد علی شاہ اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے لیے سندھ کے تاریخی قرارداد کو متنازع بنا رہے ہیں اور سندھ کے عوام کو ریاست کے خلاف اکسا رہے ہیں. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سندھ اسمبلی میں آ کر اپنا نفرت انگیز بیان واپس لیں، معذرت کریں اور معزز ارکان کو باہر پھینکنے کے جملے پر معافی مانگیں. یہ قرارداد آج سندھ اسمبلی میں ہمارے جتنے بھی ممبرز اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، ہم سب نے یہ قرارداد ہم نے جمع کرائی ہے. اور آج پورا صوبہ سندھ یہ محسوس کر رہا ہے، سندھ میں رہنے والے تمام زبان بولنے والے افراد اس بات کو بڑی گہری نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ اس صوبے کا وزیر اعلیٰ سندھ میں رہنے والوں کے درمیان نفرت پیدا کر رہا ہے، سندھ میں رہنے والے لوگوں کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ وہ ناکام ہو گیا ہے اس صوبے میں عوام کی خدمت کرنے میں، کیونکہ وہ ناکام ہو گیا ہے اس صوبے میں عوام کے مسائل حل کرنے میں، کیونکہ اس نے اس بات کو قبول کر لیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پچھلے 13 سال کے اقتدار میں، اور یہ ان کا 5واں دور ہے، عوام کی بنیادی مسائل حل نہ کر سکی، جیسے کہ پینے کا پانی، جیسے کہ اسکولوں میں تعلیم، جیسے کہ ہسپتالوں میں علاج، جیسے کہ لا اینڈ آرڈر، اور جیسے کہ کرپشن کا خاتمہ. ان تمام معاملات میں ناکام ہونے کے بعد کیونکہ انہوں نے سوچا کہ ماحول اس وقت الیکشن کا آیا ہوا ہے اور کہیں ارلی الیکشنز نہ کال ہو جائیں، کہیں بلدیاتی الیکشنز جلدی نہ آ جائیں، تو ہم کوئی ایسا کارڈ کھیلیں، کوئی ایسا کام کریں جس کے ذریعے ہم آپس میں لوگوں کو لڑوائیں، ہم نفرتیں پیدا کریں اور ہم ووٹ حاصل کریں. میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ وقت گزر گیا کہ جب آپ نفرتیں پیدا کر کے اور اپنا سندھ کارڈ کھیل کر آپ ووٹ حاصل کر سکیں. یہ دور موبائل کا دور ہے، یہ وہ دور ہے جس دور میں اس موبائل فون کے ذریعے ناظم جھوکیوں کا قتل سامنے آیا، منظر عام پہ آیا. یہ وہ دور ہے جس دور کے اندر اس موبائل فون کے ذریعے غزالہ سیال فہمیدہ سیال کا جو قتل ہوا کھلے عام، جس میں آپ کا ایم پی اے سامنے نظر آیا، اس موبائل فون نے اس کو دکھایا. اس کے ساتھ ساتھ صحافی اجے لالوانی، عزیز میمن ان موبائل فونوں کے ذریعے سامنے آیا. تو سندھ کے لوگ جو ہیں اب مراد علی شاہ، بلاول زرداری بیوقوف نہیں بننے والے ہیں. سندھ کے لوگ باشعور لوگ ہیں،
سندھ کے لوگوں کو نظر آ گیا ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ سلسلہ سارا شروع کہاں سے ہوا؟ سوال یہ ہے کہ ہم آج کیوں تڑپ رہے ہیں، آج ہم کیوں پریشان ہیں، آج کن وجوہات کے بنا پہ ہم آج یہاں پر بیٹھ کے قراردادیں پیش کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ صرف ایک یہ ہے، وہ وجہ ہے کہ ہم سندھ کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہ جنگ ہماری کراچی شہر کے لیے نہیں ہے، یہ جنگ ہماری لاڑکانہ کے لیے ہے، جہاں سے بلاول زرداری جیت کر آئے ہیں۔ ایکسکیوز می۔ یہ جنگ ہماری نواب شاہ میں رہنے والے میرے سندھ کے لوگوں کے لیے ہے، جہاں سے آصف علی زرداری جیت کر آئے ہیں۔ یہ جنگ ہماری سیون میں رہنے والے لوگوں کے لیے ہے، جہاں سے اس صوبے کا وزیر اعلیٰ جیت کر آیا ہے۔ یہ جنگ ہماری کراچی کے لوگوں کے لیے ہے، ان تمام لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ہے۔ سو کیا ہم خاموش ہو جائیں؟ ہم اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کی دھمکیوں کے خوف میں آگے بیٹھ جائیں؟ سو ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم ایسی تحریکیں چلائیں، ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم لوگوں کو سڑکوں پہ بلائیں۔ حالت اس صوبے کی یہ ہے کہ جو ان کے بلو آئیڈ بوائز ہیں، جو ان کے پیارے ہیں، جن کے ذریعے یہ مال بناتے ہیں، وہ میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہوئی آج کل۔ ایک صاحب ہیں کو افضال صاحب، ان کو 3 ڈپارٹمنٹس دیے ہوئے ہیں، کتے مارنے کی مہم بھی دی ہوئی ہے، کلک کا جو ہے افضل زیدی صاحب، ان کو کلک کا اربوں روپے کا پروگرام بھی دیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو KMC کے اندر ذمہ داریاں بھی دی ہوئی ہیں، وہ شاید منسپل کمشنر ہیں۔ سو ہمارا یہ سوال ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف ان ایوانوں کے اندر خاموش ہو جائے، آپ کی دھمکیوں کے اندر آ جائے؟ ہم آج یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ صرف ایک قرارداد نہیں ہے مراد علی شاہ صاحب، یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کے منہ کے اوپر ایک تماچا ہے۔ یہ ایک FIR ہے سندھ حکومت کے خلاف کہ اس صوبے کا وزیر اعلیٰ سندھ میں لوگوں کو لڑوانے پہ تلا ہوا ہے، سندھ میں لوگوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرنے کے اوپر یہ تلا ہوا ہے۔ ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم یہ مانگ رہے ہیں کہ آنے والے جو بلدیاتی نظام آ رہا ہے، اس نظام کے اندر جو میئر ہوگا اس کے پاس اس صوبے کا ٹرانسپورٹ کا نظام ہو، وہ لوگوں کو سفر کی اچھی سہولیات دے سکے جس میں آپ ناکام ہو گئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس صوبے کے اندر آنے والا جو میئر ہوگا اس کے پاس عوام کو پینے کا پانی فراہم کرنے کے لیے اختیارات ہوں، وہ صرف ایک بورڈ کا ممبر بن کے نہ بیٹھے جس میں اس کی کوئی ویلیو بھی نہ ہو اور اس کا ایک ووٹ سے اسے کچھ حاصل بھی نہ ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس صوبے کے اندر صفائی ستھرائی کا جو نظام ہے وہ مکمل طور پر آنے والے میئر کے انڈر ہو، ایسا نہ ہو کہ صرف اس کو آپ بورڈ کا ایک ممبر بنا دیں اور اس کے پاس وہ اختیارات بھی نہ ہوں کہ نہ وہ کسی کو اپوائنٹ کر سکے، نہ وہ اس کے پاس وہ سارے وسائل ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ شہر کے اندر جو اسٹریٹ کرائم کے مسائل ہیں، جو لا اینڈ آرڈر کے ایشو ہیں، سو صوبے کی جو پولیس ہے وہ شہر کی جو پولیس ہوگی وہ میئر کے ماتحت ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ میئر کے ماتحت ہو۔ ایکسکیوز می۔ سو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد کے اوپر یہ ہماری کیمپین چل رہی ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر جو مراد علی شاہ صاحب نے اپنی یہ تقریر کی ہے اس کے خلاف بھی ہم نے قرارداد جمع کرائی ہے۔ جی حمید صاحب، آپ نے بالکل جو بات آپ نے فرمائی ہے اس کا میں جواب دینا چاہوں گا۔ دیکھیں، اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی صوبہ سندھ کے اندر اقتدار کے اندر ہے، وہ حکومت ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپوزیشن کو بٹھائے، اپوزیشن کے ساتھ بات کریں، ان کو کانفیڈنس میں لیں، کوئی اس قسم کا ایسا قانون ایوان کے اندر نہ لے کر آئے جو کہ کنٹروورشل ہو جائے، جس کی بنا کے اوپر ایسا ماحول بن جائے کہ جو ممبرز ہیں وہ اپوزیشن کے وہ احتجاج کریں اور وہ سڑکوں کے اوپر جائیں، وہ عدالتوں کے اندر جائیں اور اس کے اوپر ایک سلسلہ بحث کا ٹی وی کے اوپر الگ الگ اخبارات کے اندر جا کے وہ شروع ہو جائے۔ دیکھیے جی، میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اسی طرح کا قانون پنجاب میں بھی پاس ہوا نا، اسی طرح کا قانون KP کے اندر بھی آیا، اور قانون جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر بھی آیا۔ تو کیا میڈیا نے یہ دیکھا کہ KP کے اندر احتجاج ہو رہے ہیں، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، عدالتوں میں جا رہے ہیں؟ کیا پنجاب یا آپ نے اسلام آباد میں ایسا دیکھا؟ سو کچھ تو غلط ہے نا، جس کی بنیاد کے اوپر آج صوبہ سندھ کے اندر جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ آج سندھ حکومت کے خلاف ہیں۔ اگر یہ صرف ایک پاکستان تحریک انصاف ہوتی تو چلیں بات سمجھ میں آتی کہ جیسے کہ ہمیں کوئی نفرت ہے
پاکستان پیپلز پارٹی سے. آج سر گزارش یہ ہے کہ پاکستان کی صوبہ سندھ سے تعلق رکھنے والی چاہے وہ چھوٹی سیاسی جماعتیں ہوں چاہے وہ بڑی سیاسی جماعتیں ہوں, آج پورا پاکستان نمائندگی جو کر رہا ہے صوبہ سندھ میں عوام کی, وہ سب سندھ حکومت کے خلاف کھڑے میں ہیں. اچھا جی, صرف اس میں سیاسی جماعتیں نہیں ہیں, اس میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں, بڑی بڑی کاروبار کرنے والے کاروباری طبقہ ہو گیا, بڑی بڑی ایسوسیشنز ہو گئیں, فیڈریشن ہو گئیں, اس کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی ٹریڈ آرگنائزیشنز ہو گئیں, جتنی این جی اوز ہیں وہ ہو گئیں, اس کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی برادریاں ہو گئیں. آج سے کچھ 2 دن پہلے ایک سٹیک ہولڈرز کانفرنس رکھی گئی تھی, اس کے اندر تمام سٹیک ہولڈرز نے اس بل کو جو ہے وہ ریجیکٹ کیا ہے. اس سے پہلے 2 دن پہلے ایک کراچی کی سیاسی جماعت نے ایک آل پارٹیز کانفرنس کی, اس میں تمام سیاسی جماعتوں نے ان کو مسترد کیا. اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں, جو ایک پورا گروپ ہے پی ڈی ایم کا, اس کے اندر جیسے کہ نون لیگ ہے, اس کے اندر جیسے کہ جے یو آئی ایف ہے, اس کے اندر جو اور باقی جماعتیں ہیں جو ان کے ساتھ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں, وہ بھی اس اے پی سی میں موجود تھیں, اور انہوں نے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے اس 2 نمبر قانون کو کالا قانون قرار دیا. سو اگر ہم ہی خالی بول رہے ہوتے تو آپ یہ کہہ سکتے. دیکھیں جو رویہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا صوبہ سندھ کے اندر, خاص طور پہ سندھ اسمبلی کے اندر ہے, یہ قابل قبول نہیں ہے. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں پنجاب کے اندر, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کے پی کے اندر کہ ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیا ہے. جو طریقہ کار بل پیش کرنے کا ہوتا ہے وہ پروپوز کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر بحث کی جاتی ہے. عوام کے مسائل حل کرنے ہیں یا بلاول کے چمچوں کے مسائل حل کرنے ہیں؟ عوام کے مسائل حل کرنے ہیں, عوام کو کمائی کا ذریعہ بنانے کے لیے حکومتیں ہوتی ہیں یا اپنے لیے ہوتا ہے؟ اب آپ دیکھیں نا کہ میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے جو منسٹرز ہیں, جو ایم این ایز ہیں, وہ جو ایم پی ایز ہیں, جو ان کے سینئر ممبرز ہیں, آپ مجھے بتائیں وہ سب آج ارب پتی کیسے ہو گئے ہیں؟ یہ جیالے کیسے ارب پتی ہوتے جا رہے ہیں؟ کیوں نہیں عوام اربوں روپے کما رہی ہے جیسے ان کے ایم این ایز ایم پی ایز؟ کون سے دنیا کا ایسا ملک ہے جہاں پہ ان کی جائیدادیں نہیں ہیں؟ کچھ تو غلط ہو رہا ہے نا, کچھ تو ایسا ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہمارا صوبہ پیچھے جاتا جا رہا ہے اور یہ آگے نکلتے جا رہے ہیں. یہ پیدائش کے ساتھ ان کے جو بچے ہیں وہ وراثت کے اندر اربوں پتی نکل رہے ہیں. ایسا ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ آپ سینئر صحافی بیٹھے میں, آپ اربوں پتی کیوں نہیں بن رہے بھائی؟ آپ کیوں نہیں کروڑوں پتی بن رہے ہیں؟ مجھے بتائیں, آپ کی کیوں نہیں جائیدادیں آ رہی ہیں؟ آپ کا کیوں نہیں دبئی میں, یو ایس میں, سعودیہ میں, جو ہے نا لنڈن میں آپ کے گھر ہیں اور آپ کے فلیٹ ہیں؟ یہ صرف ان کے ساتھ کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کے فیک اکاؤنٹس کیوں نہیں ہیں؟ سو میرا یہ سوال ہے کہ دیکھیں سندھ کے حالات دن بہ دن بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں, بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. اگر آج آپ نے ہمارا ساتھ دیا, میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پاکستان کی میڈیا کو, پاکستان کے صحافیوں کو, کہ جس طریقے سے آپ نے سندھ کو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے. سر جی گزارش, آج بھی تھر میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں. سر گزارش, آج بھی لاڑکانہ میں ایڈز سے لوگ مر رہے ہیں, آج بھی کتے کاٹ رہے ہیں. سندھ کے اندر ویکسینز نہیں ہیں. آج بھی صوبہ سندھ کے اندر واٹر کمیشن نے بولا کہ 70% لوگ جو پانی پیتے ہیں اٹ از انفٹ فار ہیومن کنزمپشن. آج بھی صوبہ سندھ کے اندر تعلیم کا نظام ٹھیک نہیں ہے, اور ان کا جو وزیر تعلیم ہے وہ کہتے ہیں میں 5000 اسکول بند کر دوں گا اور تعلیم کا نظام اور بہتر ہو جائے گا. سو یہ کون سی منطق ہے بلاول زرداری کے پاس جس کے تحت جو ان کی طرز حکمرانی ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ویئر آر وی ہیڈنگ؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا صرف ایک ایجنڈا ہے, نفرتیں پیدا کرنا اور صوبہ سندھ کو جو ہے سٹون ایج کی طرف دھکیل دینا. یہ پورے صوبے کو سر منجو دڑوں میں تبدیل کر دیں گے, میں آپ کو بتا دوں. پورے صوبے کو یہ پیپلز پارٹی اس وقت ایک کینسر کی شکل اختیار کر گیا ہے صوبہ سندھ کے اندر. کینسر کی شکل آج کل جیسے نہیں, اللہ معاف کرے, ہر 10 میں سے 6-7 لوگوں کو کینسر, یہ کینسر بن گئے صوبہ سندھ کے لیے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے سندھ کے لوگ بڑے زبردست لوگ ہیں, وہ آگے نکلنا چاہتے ہیں, آگے بڑھنا چاہتے ہیں, اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینا چاہتے ہیں, اپنے بچوں کو اچھا صحت کا نظام دینا چاہتے ہیں. لیکن یہ سیاسی جماعت جو 13 سال سے اقتدار کے اندر بیٹھی ہوئی ہے, یہ سندھ کے لوگوں کو نچوڑ رہی ہے دن بہ دن. میں نے تو کہا نا آپ سے, پھر کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب سے کہا کہ وزیر اعظم صاحب ہاتھ جوڑ کر کہ اگر ہم نے یہ انتظار کیا کہ 2023 میں ہم الیکشن لڑیں گے, مقابلہ کریں گے, سندھ میں حکومت بنائیں گے, یہ سندھ حکومت 2023 تک صوبہ سندھ کا کام تمام کر دے گی. یہ اس بربادی کے تحت صوبہ سندھ کو پہنچا دیں گے کہ وزیر اعظم صاحب ہم اس کو باہر نہیں نکال سکیں گے. آپ مجھے بتائیں نا,
کہ آٹا آج صوبہ سندھ میں کیوں مہنگا ہے اور پنجاب کے پی میں کیوں سستا ہے، سبزیاں آج صوبہ سندھ میں کیوں مہنگی ہیں اور پنجاب کے پی میں کیوں جو ہیں سستی ہیں، یہ جان کر ایک تماشا کھیلا جا رہا ہے صرف اور صرف تحریک انصاف کو، وزیر اعظم کو بدنام کرنے کا، کہ آپ نے دشمنی اتنی کرنی ہے ایک سیاسی جماعت کے ساتھ کہ آپ نے سندھ میں رہنے والے لوگوں کو پریشان کرنا ہے اور ان کے مسائل بڑھانے ہیں۔ وزیر اعظم کے اوپر ہمیں پورا یقین ہے، یہ وزیر اعظم کی ٹیم بیٹھی ہے، ہمیں بڑا کانفیڈنس ہے کہ ہمارے وزیر اعظم اس ملک میں ابھی اگر جو اس وقت ایک مشکلات سے ملک گزر رہا ہے اس کو یہ باہر نکالیں گے، اس میں سے ہم پھر کامیابی کی طرف جائیں گے، پاکستان پھر آگے بڑھے گا۔ ان جماعتوں کا کوئی فیوچر نہیں ہے پاکستان کے اندر، یہ پی ایم ایل این، یہ پیپلز پارٹی۔ اب عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی نئی سیاسی جماعت کو آگے آنا پڑے گا، یہ اپوزیشن نہیں کر سکتے ہیں، یہ چور چکے یہ کیا کریں گے، کیسز ان کے پڑے میں، یہ صرف اتنا جواب دے دیں کہ ان کی اتنی جائیدادیں دنیا بھر میں ان دونوں سیاسی جماعتوں کی کیسے آ گئی ہیں۔ میرا سوال ہے نا، وہ ابھی سنا ایک صاحب دبئی میں بیٹھ کے پیغام دے رہے ہیں کہ میں واپس آ رہا ہوں، بھیا واپس تو آ رہے ہیں، آپ آئیں، آپ یہ تو بتائیں کہ آپ تو کسی سیاسی جماعت کے دفتر میں کام کیا کرتے تھے، 10-12 ہزار آپ کی تنخواہ تھی، آج آپ دبئی میں امیر سے امیر جو ہے نا ایک ریزیڈینشیل ایریا جس کے اندر آپ رہ رہے ہیں، اتنے پیسے کہاں سے آئے ہیں آپ کے پاس؟ سر آپ سوال کر رہے تھے۔ آپ نے جس بلدیاتی قانون کی بات کی کہ خیبر پختونخوا، پنجاب اور اسلام آباد میں نافذ ہو چکا ہے، وہ تو کسی سے مشاورت ہی نہیں کی گئی، اپوزیشن کو تو ان سے تو مشاورت ہی نہیں کی گئی، یہاں پہ تو اپوزیشن سے رائے مانگی گئی، ان سے تجاویز مانگی گئی، جو کہ تجاویز دی بھی گئی، تاہم ان کو آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سر جھوٹ ہے، سر جھوٹ ہے۔ 19 تاریخ کو آپ احتجاج کرنے جا رہے ہیں۔ جی دیکھیں یہ بات بالکل 100% جھوٹ ہے، یہ ایک سراسر جھوٹ ہے اس بات کو کہہ دینا کہ ہمارے سے تجویز مانگی گئی، ہمارے سے کچھ نہیں پوچھا ہے کہ ہم نے تو ایک اپنا بل بنا کر دے دیا نا، ہم نے تو ایک بل دے دیا۔ دیکھیں آج 16 مہینے پہلے جمع کرایا تھا، آج کون سی تحریکیں چل رہی ہیں کے پی کے اندر، آج کون سے احتجاج چل رہے ہیں، کون سی عدالتوں کے اندر پیپلز پارٹی گئی ہوئی ہے پنجاب میں، کے پی میں، ہم سسک رہے ہیں صوبہ سندھ کے اندر، ہم سسک رہے ہیں صوبہ سندھ کے اندر، ہمارا جینا مشکل ہو گیا ہے صوبے کے اندر، ہمیں پانی پینا ہے تو ہم نے ایک منرل واٹر کی بوتل خریدنی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے تو ہم نے پرائیویٹ اسکول کے اندر جانا ہے، ہم بیمار ہو جائیں تو ہمیں پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، کیا کریں، ہمارے سیکیورٹی کے معاملات گھر کے آس پاس ہو تو ہم نے پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی کو ہائر کرنا ہے۔ یہ کون سی حکومت ہے، کون سا اقتدار ہے، یہ کون سی ریاست ہے، ابھی وہ ہمیں اس کے ساتھ ساتھ ڈرا رہے ہیں۔ ہم نے 19 دسمبر کو آنے والے اتوار کو سندھ اسمبلی کے باہر ہم نے ایک احتجاج رکھا ہے، پرامن احتجاج، اس ایوان کے باہر جس ایوان نے پاکستان کو بنایا، جہاں پہ اس کی قرارداد آئی، اس ایوان کو استعمال کیا جا رہا ہے آج 2 نمبر قانون پاس کرنے کے لیے، اور ڈھٹائی سے ان کے جو لیڈرشپ ہیں اس کی اونرشپ لے رہے ہیں، وہ تھپکیاں دے رہے ہیں اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کو۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی گھسیٹ کر لے کر کہاں جا رہی ہے صوبہ سندھ کو، ان کو روکنا پڑے گا، سب کو مل کر روکنا پڑے گا۔ اسی وجہ سے ہم نے ایک نئی مثال قائم کی اور ہم نے بنسبت اے پی سی کے ہم نے آل سٹیک ہولڈرز کانفرنس رکھی اور تمام سٹیک ہولڈرز کو ہم نے آن بورڈ لیا، اور بڑی خوشی کی لہر آئی اس دفعہ صوبہ سندھ کے اندر کہ سٹیک ہولڈرز نے کہا کہ آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے ہمیں سٹیک ہولڈر تو سمجھا، آج سے پہلے تو کسی سیاسی جماعت نے آج تک اپنے ساتھ بٹھانا نہیں گوارا رکھا، آپ نے ہمیں ساتھ بٹھا کے ہم سے پوچھا تو صحیح کہ ہمارے درد کیا ہیں۔ سر اگر اسی قانون کے تحت الیکشن اگر ہوئے بلدیاتی، کیونکہ انہوں نے تو اسمبلی سے قانون پاس کر لیا نا، تو آپ اس میں حصہ لیں گے یا نہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کچھ حد تک کامیاب ہوئے ہیں، ہم نے اپنے احتجاج جو ہم نے ایوان کے اندر کیا، جو ہم نے عدالتوں میں گئے، اس کے تحت انہوں نے کچھ شکوں سے پیچھے ہٹیں، جس میں انہوں نے یہ ایک میسیج دیا کہ ہاں یہ گلٹی ہیں۔ ہم یقین کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت میں شاید کوئی تو ایسا سمجھدار آدمی ہوگا جو کہ بلاول زرداری کو کوئی پیغام دے گا کہ ہاں آپ غلط کر رہے ہیں، صوبہ سندھ کے لوگوں کے حقوق کو چھین رہے ہیں، صوبہ سندھ کے لوگوں کے حقوق کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں، صوبہ سندھ کے لوگوں کے حقوق کو کچل رہے ہیں، کوئی تو ہوگا جو ان کو ہلائے گا جلائے گا۔ یہ ہماری تحریک ہے اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی، دیکھیں ایک حکومت تو ہے نا پیپلز پارٹی، سندھ میں اقتدار میں تو ہے، تو ہم کس کے پاس جائیں گے؟ انہی کے پاس جانا ہے نا ہم نے۔
ہم نے پیپلز پارٹی سے گزارش کرنی ہے، انہی کے پاس ہم نے آنا ہے اور انہی کو سمجھانا ہے۔ تو بچے جب تھوڑے سے بگڑ جاتے ہیں نا، ان کے کان کھینچ کر ان کو سمجھانا پڑتا ہے، کبھی کبھار ان کے کان مروڑنے بھی پڑتے ہیں۔ ایوان میں ہم نے کھینچے ہیں، ایوان کے باہر ہم مروڑیں گے، ان کو راضی کریں گے، یہ راضی ہو جائیں گے تو ٹھیک ہے، اور ظاہر اگر راضی نہیں ہوں گے، طاقت کے بلبوتے کے اوپر اس قانون کو یہ رکھیں گے، تو سندھ کی عوام تو دیکھ رہی ہے نا، سندھ کے لوگ تو دیکھ رہے ہیں نا، سندھ کے لوگ ان کو پہچان رہے ہیں۔ سندھ کے لوگ پھر ان کو 2023 میں پوچھیں گے کہ جب تم ہمارے حقوق ہم سے لے رہے تھے اور عوام سڑکوں کے اوپر تھی، تو پھر آج ہمارے پاس ووٹ لینے کے لیے کیوں آئے ہو؟ پیپلز پارٹی اور MLN کے خلاف آپ کی جو تقاریر ہیں یا آپ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے، یہ عوام بہت سن چکی ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ عوام آپ سے سننا چاہ رہی ہے کہ ملک میں اس وقت بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہے، گیس کا مسئلہ ہے، کراچی میں نوجوان جو ہے وہ بے روزگاری کے باعث خودکشی کر رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں گیس نہیں آ رہی ہے، گھروں میں کھانا نہیں پکا پا رہے۔ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف مادے میں آپ اس حوالے سے احتجاج بھی کرتے رہے، تو اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کچھ کر رہی ہے؟ دیکھیں، آپ نے سوال بالکل ٹھیک کیا، جو حقیقت ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اگر آج اس وقت ہم صوبے کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ گیس کا بحران ہے، تو اس کے لیے آج آپ کے لیڈر آف دا اپوزیشن حلیم عادل شیخ صاحب اسلام آباد میں موجود ہیں۔ آج وہ حماد اظہر سے ملاقات کر رہے ہیں، اپنے حقوق کے لیے وہاں پر گئے ہوئے اور اپنی جنگ لڑ رہے ہیں کہ جو ہمارا حصہ ہے، جو ہمارا حق ہے، وہ ہمیں ملے۔ دیکھیں، میرا صوبہ سندھ میرے لیے سب سے پہلے ہے۔ میرے اندر آج ایک جیلسی فیکٹر آ گیا ہے۔ وہ جیلسی فیکٹر یہ ہے، حالانکہ میرے صوبے ہیں وہ بھی، کہ میرا پنجاب آگے بڑھ رہا ہے، میرا KP آگے نکل رہا ہے، میرا گلگت بلتستان جو ہے وہ بہتر سے بہتر اتر جا رہا ہے، لیکن بلوچستان میں بھی بہتری آ رہی ہے، میرا صوبہ سندھ پیچھے ہوتے جا رہا ہے۔ سو جو بات آپ نے کہی ہے، اس بات کے پیچھے آپ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آئے ہوئے 2.5 سال ہوئے ہیں، 3 سال ہوئے ہیں۔ جو حکومتیں 13 سال سے اقتدار کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، جو حکومتوں کا 5واں دور چل رہا ہے، ان سے پوچھیں کہ ملک کے اندر، صوبے کے اندر ان گیس جیسے فار ایگزامپل اس کے کتنے ویلز آپ نے اور دریافت کرے، کتنی جگہوں پہ آپ نے اس کو ایکسپلور کرا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی جادو کی چھڑی لے کے وزیر اعظم عمران خان گھوم رہے ہیں کہ ان کے جو 60-70 سال کا جتنا گند ہمارے اوپر لاگے آپ نے لادا ہوا ہے، اس کو کیا جادو سے ٹھیک کر دیں گے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں وزیر اعظم عمران خان جیسا شخص دیا کہ کووڈ کے دوران پوری دنیا جو پیچھے کی طرف چلے گئی، ملکوں میں بڑی پریشانیاں آ گئی، کووڈ میں کھڑا رکھا آپ کو پاکستان کو۔ پاکستان کی اکانومی پیچھے نہیں جا رہی، آگے جا رہی ہے۔ پاکستان کی اکانومی، پاکستان کا ایکسپورٹ بہتر ہو رہا ہے، وہ نکل آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔